الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم صدق اللہ العظیم۔ ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سامعین مجلس اور میرے ادب کے لائق اساتذہ کرام، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان قرآن، عظمت قرآن۔ کیا پوچھتے ہو؟ یہ قرآن کتنی فضیلت والی کتاب ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قاری قرآن آئے گا، اللہ کہیں گے ویکتی اے قاری قرآن جنت میں آ جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کو طے کرتا جا۔ تیرا مقام ہے جہاں قرآن کی آخری آیت ہے، فرمایا عام آدمی کا جنت میں اور قرآن کے حافظ اور قاری کا جنت میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین سے آسمان کا ہے۔ لوگوں قرآن سے پیار کرو، قرآن سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ قرآن ہے، اگر پہاڑ کے سینے پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ کا سینہ ٹھک ہو جاتا۔ جہاں پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جو یہ قرآن پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عزیر بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پہر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ پاس میں ان کا گھوڑا باندھا ہوا اور پڑوس میں ان کا بیٹا سویا ہوا تھا۔ قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ پریشان ہو گئے، کہاں آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، دیکھا کہ ایک بادلوں کا ٹکڑا ہے جس کو دیکھ کر گھوڑا اچھل رہا ہے۔ قرآن پڑھنا بند کیا، بادلوں کا ٹکڑا اوپر چلا گیا، پھر کھولا، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر بند کیا، پھر کھولا۔ صبح ہوئی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا یا حسین، اسرا یا حسین، اے حسین اگر تو ساری رات بھی قرآن پڑھتا رہتا تو یہ اللہ کی رحمت تھی جو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہے، جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اے حسین اگر تو دن کی روشنی تک قرآن پڑھتا رہتا تو لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو قرآن کی عظمت کیا ہے؟ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن حضرت محترم قرآن جی ایک لاریب کتاب ہے، قرآن جی بے حد کتاب ہے، قرآن جی بے مثال کتاب ہے، قرآن جی لازوال کتاب ہے، قرآن جی علم و فضل کا خزانہ ہے، قرآن جی رحمت الہی کا بغیچہ ہے، قرآن جی رحمت ہے، قرآن جی شفا ہے، قرآن جی زندگی ہے۔ اور اگر ان ایمان والوں کو سکون ملتا ہے تو موسیقی سے نہیں، قوالی سے نہیں، بے حیائی سے نہیں، فحاشی سے نہیں، جھوٹ سے نہیں، چوری سے نہیں، زنا سے نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے۔ یہ قرآن کتاب تو ایک ہی ہے، جو اللہ کا قرآن آج پاکستان میں ہے، وہی ہندوستان میں ہے، وہی ایران میں ہے، وہی افغانستان میں ہے، سعودی عرب میں بھی یہی قرآن ہے، پنجابیوں کا بھی یہی قرآن ہے، سندھیوں کا بھی یہی قرآن ہے، بنگالیوں کا بھی یہی قرآن ہے، میواتیوں کا بھی یہی قرآن ہے۔ غرض کیا کہ آج سے 1500 سال پہلے جو قرآن مدینے والے کے سینے پر نازل ہوا وہی آج ہے اور قیامت تک رہے گا اور انشاءاللہ۔ آخر پہ میں اپنے قائد کا شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ میرے قائد کہا کرتے تھے جوانوں کو میری آہ سہر دے، جوانوں کو میری آہ سہر دے، تو ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا
میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے گناہ گار نے سنایا ہے اور آپ نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔